کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کے متعلق جب ہم ملک سے باہر جائیں تو آج سے پہلے یعنی کہ آج سے پہلے سے مراد جب اسامہ بن لادن میں پکڑا نہیں گیا تھا 90 کی دہائی میں آپ چلے جائیں یہ وار آن ٹیرر سے پہلے چلے تب پاکستانیوں کے متعلق ایک امیج تھا کہ یہ فراڈ کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں ادھر پاسپورٹ کے لیے اور انگریز لڑکیوں کو یا انگریز عورتوں کو ابینڈن کر دیتے ہیں. یہ ایک عام سا امیج تھا. ہو سکتا ہے غلط ہو بینک سے فراڈ کرتے ہیں یہ ایٹسیکٹرا. یہ وار آن ٹیرر کے بعد جو پرسیپشن ابھرا کہ مشرف صاحب نے ڈبل کراس کر دیا ایڈ لی لیکن طالبان کو بھی سپورٹ کیا ایٹسیکٹرا. اور اسامہ بن لادن جب پکڑے گئے پچھواڑے میں سے کاکول اکیڈمی کے جو کہ پاکستان کی ملٹری ہے کی ٹریننگ گراؤنڈ ہے تو اس کے بعد آبویسلی یہ امیج کھل کے سامنے آیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے موسٹ وانٹڈ دہشت گرد کو جگہ بنا دی گئی. یہ تو ایک بات ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو امیج دنیا میں ابھرتا ہے آبویسلی وہ ایک افلاس زدہ سوسائٹی ہے مورلی کرپٹ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کرپٹ ترین رجیم چل رہا ہے اس وقت لوگ سمجھتے ہیں. جتنی بورنگ ہوئی ہے اس عالمی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اس گورنمنٹ نے لی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انالیسس کہتے ہیں انالسٹ اور فیکٹس کہتے ہیں کہ 60 سالوں پاکستان کے دور میں کسی حکومت نہیں لی اور ان پیسوں کو کوئی حساب کتاب پتہ نہیں کدھر ہے. بجلی ہم پیداوار پیدا نہیں کر سکے. بات ہم کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وہ بھی برابری کی بنیاد پر. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ڈرونز کو روک دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ان کی سپلائی لائن کو کاٹ دیں گے. جذباتیات جو ہے وہ اور نیشنل انٹرسٹ نیشنل پالیٹکس کیا ہم نے یہ ابھی تک سیکھا نہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ جذبات کی بیس پہ جو ہے ابھی بھی ہم تسخیر کر سکتے ہیں پوری دنیا کو. میرے ساتھ آج کے 3 مہمان جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بیسیکلی کھڑا ہوا کہاں پر ہے اور کس بنیاد کے اوپر ہم پاکستان انگیج کر سکتا ہے اپنے آپ کو کیا اس کے میرٹس ہیں اور کون سے ڈی میرٹس ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ پرٹیکولرلی پاک یو ایس تعلقات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں. فزکس آپ کی جو ہے وہ شعبہ ہے آپ لمس میں سے پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو بڑے سے بات پروگرام میں آپ تشریف لائیں. پھر پراجا صاحب موجود ہیں جناب جماعت اسلامی کے روح رواں ہیں. آج میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی 2 بکس جو ہیں پبلش ہوئی ہیں پراجا صاحب بہت مبارک. سفر نامے آپ کے ایک رائٹ ونگ پارٹی سے آپ کا تعلق ہے خاص پوائنٹ بھی رکھتے ہیں. حسن نثار صاحب ہمیں بس ابھی جوائن کرنے والے ہیں. obviously ورسٹائل کالم کار کالمسٹ ہیں فلاسفر ہیں ان کی بھی ایک اپنی سوچ ہے اس کے اوپر. اب میں آپ سے معذرت کے ساتھ اگر پراجا صاحب شروع کر لوں بات پہلے. بخوشی. پراجا صاحب ہمارا کیا مقام ہے طاقت کے توازن میں دنیا میں اور جو مطالبہ کرتے ہیں امریکہ سے ہم برابری کے تعلقات کا وہ جسٹیفائڈ ہے پراجا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک موضوع تو یہ ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے اور ایک یہ ہے کہ ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے اور کیا جو مقام ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں اور اس کے بارے میں راضی رضا ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ جی بس ٹھیک ہے ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا. اسی طرح کے حکمران لکھے تھے اسی طرح کی کرپشن لکھی تھی اسی طرح کی امریکی غلامی لکھی تھی بس جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیج کی خرابیاں بلا شبہ یعنی اس میں موجود ہیں اور ممالک کی بھی ہیں یعنی اس میں یہ بحث کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ خرابیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہمارے حکمران ٹولے پر آتی ہے ان کی پالیسیوں پہ آتی ہے. دنیا کے اندر کہیں اس طرح کی پالیسیاں نہیں اپنائی جاتی جیسے یہاں اپنائی گئی ہیں اور جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے کشکول گدائی کا قرضوں کا لیکن ٹیررزم ہے مطلب جس کو دنیا سمجھتے ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں نظریاتی طور پہ ہم کنڈیم کرتے ابھی بھی شاید ہم کنڈیم کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ہیرو ہی ہے. نہیں دیکھیں آپ کے نزدیک ہیرو ہے ویسے؟ میں ایک جو بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ یہ اس کا بھی سوال کا جواب آ جائے گا. بات یہ ہے کہ ٹیررزم کیا ہے. پہلے تو اس کی تعریف ہی نہیں متعین. پھر اس کے بعد یہ کہ ٹیررزم میں افراد کا گروہوں کا ٹیررزم اور اسٹیٹ ٹیررزم میں ان دونوں میں سے کون کتنا زیادہ خطرناک ہے. میں مقابلہ نہیں کر رہا. مقابلہ ہم کر نہیں سکتے امریکہ کے موجود نہیں ہے ہر گورنمنٹ کوئی بندہ. میں صرف یہ پوچھتا ہوں بریفلی مجھے بتائیے اسامہ بن لادن کو آج ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ کسی عدالت نے اسے دہشت گرد نہیں تو نہیں ہے نا بس ختم ہوگی بات. یہ ہے کہ کسی سمجھنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. نہیں ہے نا خود امریکہ کی عدالت نہیں ہم مان لیتے نہیں نہیں کیا تو وہ نہیں ہے بس کیونکہ وہ پروف نہیں ہوا. ہاں کہ نہیں ہوا صرف امریکہ کے الزام کو تو ہم نہیں. بھائی صاحب ہماری سٹینڈنگ کہاں ہے پاکستان؟ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ نہیں ہے ابھی فی الحال. اسامہ بن لادن کو چھوڑیے فی الحال. جب آپ ہرا پاسپورٹ کسی بھی ویزا کاؤنٹر کے سامنے رکھتے ہیں تو ایک دم لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں. جو امیگریشن آفیشل ہے چاہے یہ برطانیہ میں ہو امریکہ میں ہو یورپ کے کسی ملک میں ہو چین میں ہو جاپان میں جہاں ایک دم وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے کہ یہ کیا چیز آ گئی یہ دہشت گرد تو نہیں ہے کیا یہ اس ملک میں رہ تو نہیں جائے گا کیا یہ کوئی 2 نمبری کام کرنے کے واسطے تو نہیں آیا. اس کا تعلق
کسی سیاست کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے کلچر سے اب بنتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے کرپشن کو تسلیم کر لیا. ہم نے کہا کہ چلو یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. ہاں، روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ 2 نمبری کام کرنا یہ تو سبھی کرتے ہیں، لہٰذا اس کو کوئی برا نہیں مانتا. اب یہی کام جب ہم باہر جا کے کرتے ہیں اور یہ ہیرا پھیری جب باہر کے لوگ دیکھتے ہیں تو ایک عمومی تاثر پیدا ہوتا ہے پاکستانی قوم کے بارے میں. یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے سب سے بری بات ہے. تو چلیے، جیسا کہ فرید صاحب پراچا صاحب کیوں ہوا؟ پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں، لیکن طرح طرح کے حکمران آئے ہیں اور ان کی حکومت بھی رہی ہے فرنٹیئر میں، MMA کے زمانے میں، لیکن ادھر بھی کوئی حالات بہتر نہ ہوئے. یہ بھی تو ایک انالیسس ہے نا جو پراچا صاحب نے کیا کہ جی اسٹیٹ کی دہشت گردی جو ہے، جس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں امریکہ کی، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے ریئیکشن میں کئی اسامہ بن لادن پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو تو ہم کنڈیم کر سکتے ہیں اور کریں گے آپ اور ہم مل کے. اگر لادن کو ہم کر رہے ہیں تو وہ جو روٹ ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے. یہ کیا ہمارا انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے امریکہ کی ٹیررزم کے اوپر جو لوگ سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بہت غلط کام کیا عراق پر حملہ کر کے، افغانستان پر حملہ کر کے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو دہشت گردی ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی جو بازاروں میں بم پھاڑتے ہیں اور جو ہمارے اپنے فوجیوں کے گردن قلم کرتے ہیں اور جن کی دہشت کبھی رکی نہیں ہے، تو اس کو برا کہنا تو اشد ضروری ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ اس سے کتراتی ہیں. اب جو ممبئی میں ہوا مثال کے طور پر ہمارے ہی لوگوں نے کیا اور پورا ثبوت موجود ہے، لیکن آج تک کسی نے، ان میں سے کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارا کوئکلی رسپونڈ کر دیجیے. لیکن میں یعنی یہ بڑے آسانی سے کہہ دیا نا انہوں نے کہ جی ممبئی میں ہوا، ہمارے لوگوں نے کیا. ابھی تو ہمارے لوگوں نے، کون سے ہمارے لوگ ہیں؟ آپ کے کوئی لوگ ہوں گے، ہمارے لوگ تو نہیں، پاکستانی تو نہیں ہے. مطلب کون ہے؟ دیکھنا کوئی کسی عدالت، ہماری عدالت ہے، ہماری عدالت نے انہیں بری کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ حافظ کی بات نہیں کر رہا، اجمل قصاب تو ہے نا ہمارا. اجمل قصاب کا کون ہے؟ اجمل قصاب ابھی تو یہ بھی نہیں پتا، نیپال سے گرفتار ہوا، 3 سال پہلے گرفتار ہوا، کیا اس کی ہسٹری ہے وہ بھی نہیں پتا. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں دہشت گردی کسی معنی میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، کسی کو بھی کیا جائے، بے گناہ آدمی کا مارا جانا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، وہ دہشت گردی ہے، کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر طرح کھل کے کرتے ہیں. لیکن اسامہ بن لادن کو ابھی ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا. امریکہ نے الزام لگایا کہ صرف امریکہ کے الزام پہ ہم مان لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. حسن اسحاق صاحب السلام علیکم. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. آ رہی ہے. حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اصل میں بات یہاں چل رہی تھی کہ پاکستان بیسیکلی اس دنیا میں، جیسے پرویز ہود بھائی صاحب بھی فرما رہے تھے ابھی پراچا صاحب کے برخلاف جو آرگومنٹ دیا کہ ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے جب ہم باہر جاتے ہیں اور لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہماری حیثیت اوقات کیا ہے دنیا میں حسن نثار صاحب؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ برابری کی، کیا یہ ریٹرک ہے؟ یار یہ ریٹرک کیا ہے؟ بالکل ہی بکواس ہے، ریلیونٹ بات ہے. بات سنیں، نہ امریکہ برا ہے، نہ کوئی اور برا ہے، نہ کوئی بہت اچھا ہے. سیاسیات اور اخلاقیات ان کی 2 علیحدہ علیحدہ دنیایں ہیں. دنیا میں ہر بڑی قوم، میں چمپوؤں کی بات نہیں کر رہا، اس نے 3 مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. پہلا ہے باربرزم، دوسرا ہے سویلائزیشن، اور تیسرا ہوتا ہے ڈیکیڈنس، زوال کا. امریکہ ابھی اپنا جو اس کا باربرزم کا فیز ہے، باربیرک ایک فیز جو ہوتا ہے کسی بھی بڑی طاقت کا، وہ اس میں سے گزر رہا ہے. اور یہ جو احمق ہے نا جن کا خیال ہے امریکہ زوال، امریکہ تو ابھی ٹین ایج میں سے بھی نہیں گزر رہا، ابھی اس نے جوان ہونا ہے. رہ گیا پاکستان کا تو اس کے گرین پاسپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس ریاست کی اپنی نظروں میں کوئی اہمیت نہ ہو. اس کی دنیا میں کیا حیثیت اور اوقات، اور پھر اس کے پاسپورٹ کی اوقات. اپنے کردار دیکھیں، اپنے کرتوت دیکھیں، اپنی پرفارمنس دیکھیں. دونوں ملکوں کا دیکھیں، بات سنیں، ان کے تعلقات کا تعین کرنے سے پہلے آپ کو دونوں ملکوں کے مقام کا، حیثیت کا، اوقات کا، سٹیٹس کا تعین کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دیں ان انٹرپٹڈ تو میں اس کو ایکسپلین کروں، ورنہ رہنے دیتے ہیں. نہیں آپ کر دیں، دونوں کی حیثیتوں کا تعین کر دیں، پھر میں بریک لوں گا، اس کے بعد واپس آؤں گا. اس کی وجہ ہے میں گونگلوں سے مٹی نہیں چاڑ رہا، نہ میں جذباتی تقریریں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان کی اوقات یہ ہے کہ اس ملک کو ٹوٹے ہوئے کئی اشرے بیت چکے ہیں، کوئی مائک لال اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. یہ ملک 30 سال نہیں گزار سکا. اچھا، دوسری بات، اس ملک کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ جو بلوچستان ہے اس کے آگے سوالیہ نشان ہے. تیسری بات، علاقائی، مذہبی، لسانی، طبقاتی ہر اعتبار سے ہارزنٹیکلی اینڈ ورٹیکلی یہ ملک تضادات کا اور تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. اس ملک کی معیشت کا ٹائٹینک گلیشیئر سے ٹکرا چکا ہے. اللہ نہ کرے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ملک میں 20 قسم کے تو دینی مدرسے ہیں، باقی 50 قسم کے اور سکول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کی دشمن نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، جنہوں نے کل ایک دوسرے کی بات نہ سننی ہے نہ سمجھنی ہے، چونکہ ان کے مائنڈ سیٹ سے ڈیفرنٹ ہوں گے. اچھا، حکومت سے لے کر اپوزیشن تک کرپٹ، نالائق، بدنیت، منافق اور جھوٹے ترین لوگوں کا قبضہ ہے. کرے کوئی چیلنج اس بات کو؟ اچھا آگے چلیں. آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے کامران صاحب جی، یہ اس ملک کی بربادی کے لیے اکیلا یہی ایک فیکٹر بہت کافی ہے. اگلی بات کہ اخلاقیات کا دیوالیہ اور جنازہ نکل چکا ہے. جھوٹ، چوری، چکاری، ملاوٹ، جعلی دوائیں، جعلی ذاتیں، مطلب ہر کام میں 2 نمبری، ہر کام میں غلاظت. دوا آپ خریدتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ تو ہے پاکستان. ٹھیک ہے. جس کو پاکستان کہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی، انہوں نے اس کو بنا کیا دیا ہے. اب ہے امریکہ. یاد رکھیں سوویت یونین کے بعد یہ پہلی بار لونلی سپر پاور بنا، اور یہ جو دہ جماعتہ پاس دانشور ہیں ان کو نہیں پتا کہ بیلشوک ریولوشن سے لے کے ہٹلر کے عروج تک وال سٹریٹ جرنل کا اس میں رول کیا تھا. ٹھیک ہے. دنیا کی آبادی کا یہ امریکہ صرف 4% ہے، لیکن گڈز اینڈ سروسز میں اس کا حصہ ہے 26% سے بھی زیادہ. ہوش کریں. اچھا، امریکن اکانومی کا سائز اپنے بعد کے 4 ملکوں جس میں جاپان، جرمنی، چائنا اور UK، ان کی ساری مجموعی اکانومی سے بھی بڑا ہے. US آئل پروڈکشن 2006 میں 8.3 ملین بیرل تھی، جو UAE، ایران، کویت کی اجتماعی پروڈکشن سے زیادہ ہے. آبادی میں یہ ہائیلی انڈر پاپولیٹڈ ہے، یعنی پر سکوئر کلومیٹر اس کا ہے 49. رائٹ. ٹھیک ہے. جرمنی کا ہے 230، جاپان کا ہے 338. اچھا، یعنی یہ ملک لینڈ، لیبر اور کیپٹل کا حیران کن کمبینیشن ہے. اینڈ دس از دی اونلی کنٹری ان دا ہسٹری وچ کی ناٹ بی انویڈیڈ. اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات. ہاں جی، یہ بتائیے کہ اگر یہ اس تجزیے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو کھڑے ہیں بہت ہی نیچے اور وہ کھڑے ہیں بہت ہی اوپر، تو سر پھر ان سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. نہیں، ابھی آپ بابا میری بات سنیں، ان سے آپ 2-4 جھلکیاں اور سمجھ لیں. کرۂ ارض پہ زیادہ ہے پانی. ٹھیک ہے. سمندروں پہ قبضہ جیسا امریکہ کا ہے، انسانی تاریخ میں کسی کو اس کا 10واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. اور آپ کو پتا ہے دا کائنڈ آف منی اسپینٹ، یہ جو سمندروں پہ کنٹرول کی جو کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہی وجہ تھی کہ ارجنٹینا فاکلینڈ پہ جب حملہ کیا انگلینڈ نے جی، تو وہ صرف اس لیے کامیاب ہو گیا کہ امریکنز نے انٹرفیئر نہیں کیا. دوسری طرف آپ دیکھیں جب انہوں نے ایجپٹ پہ کیا ہے 1958 میں، ٹھیک ہے، نہیں 56 میں، انگلینڈ، فرانس، اسرائیل نے مل کے کیا، تو چونکہ امریکہ ڈیسائیڈڈ ٹو پٹ ہز فٹ ڈاؤن، ان کو ودرا کرنا پڑا. سر یہ آپ کا انالیسس آ گیا. پرشین گلف. حسن صاحب مجھے ایک بریک میں جانا ہے. اچھا جائیں. مجھے ایک بریک میں جانا ہے. آپ کا انالیسس آ گیا. ایک تو میں جو یہاں پینلسٹ بیٹھے اس سے پوچھ لوں گا کس حد تک وہ ایگری کرتے ہیں. آپ نے جو انالیسس کی پکچر پیش کی ہے
भाई सिर्फ तो पहले ये सब बता दें, कुछ हद तक एग्री करते हैं या ब्रेक के बाद डिटेल लूंगा? जी कुछ हद तक मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं। आप सर एग्री करते हो कि आप तो ड्रोन मुकम्मल इख्तिलाफ है आपका? इख्तिलाफ और इत्तेफाक पे बात करूंगा, और हसन निसार साहब भी मौजूद है और बाकी लोग मौजूद है। व्यूअर्स, प्रोग्राम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हसन निसार साहब ने प्लाजा साहब जो सिनेरियो पेश किया है, बहुत से लोग हो सकता है उसे एग्री करें, हो सकता है आप डिसएग्री करें, तो आप किस तरह ड्रोन रोकेंगे अमेरिका के? अमेरिका तो बहुत बड़ी पावर है, आप नेटो प्लीज जरूरत किस? हेलो जी हेलो जी जी हसन निसार, कोई थीसिस कोई सिनारियो पेश नहीं किया, मैंने सिर्फ फैक्ट शीट सामने रखी है, आदाद शुमार और जियोग्राफिक हकायक की बात की है, मैंने कोई सिनारियो नहीं रखा। बहुत ठीक है, ये फैक्ट्स है जी, ये अकॉर्डिंग टू हिम इज द फैक्ट्स। देखा ना, मतलब कामरान फैक्ट्स हर तरफ होते हैं, आपके क्या है? और मैं यही बयान करना, लेकिन मुझे भी आपने जैसे उन्होंने ये शर्त आपसे मनवाई थी ना कि आप तो मैं प्रवेश साहब चले जाते हैं प्रोग्राम छोड़ के, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। बोले लेकिन ना ये जो मरूबियत है, ये जो खौफ पैदा करना है, ये जो कहना है कि जी वो तो दुनिया की सुपर पावर है, आप उसको तस्लीम कर लें, फिर उसके बाद ये है कि सब चीजें उनके हवाले कर दें। अब फैक्ट्स है, फैक्ट ये है कि दुनिया का सबसे मकरूज मुल्क अमेरिका है, $14 ट्रिलियन का उसने कर्जा देना है, इतना बड़ा मकरूज मुल्क दुनिया के अंदर कोई नहीं है। फैक्ट्स ये है कि वहां पे 350 मल्टीनेशनल कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। फैक्ट्स ये है कि इस जंग के और जंगी कल्चर ने उनको खोखला करके रख दिया है। फैक्ट ये है कि वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो की तहरीक वहां पे चल रही है और दिन ब दिन परवान चल रही है, और वहां पर सरमायादाराना निजाम जो है वो धड़ाम से गिर गया है। फैक्ट ये है कि वहां पर पूरा उनका माशी निजाम ही नहीं, कल्चरल निजाम भी जो है वो खोखलेपन का एक शाहकार बन चुका है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को आप कहते हैं जी, और मैं यानी हसन निसार साहब का बड़ा एहतराम, ये जो अल्फाज इस्तेमाल हैं ये दानिश के उस सरचश्मे से जो निकलते हैं, अहमक, गलाजत और ये, मैं बहरहाल यानी उनका राइट है जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम, हमारे हुक्मरान, हमारे जो है वो करप्ट सियासतदान, हमारे जागीरदार, हमारे वडेरे, हमारे जर्नैल, वो हो सकते हैं झूठे और मक्कार, मैं पूरी कौम को न झूठा कह सकता हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछूं साहब के, सवाल सिर्फ ये कि क्या हम में इतनी पावर है इस वक्त कि अमेरिका से बराबरी का मुकाबला करें, जो आपकी पार्टी करती है? मैं इस पे आप नेटो सप्लाई रोक सकते हैं जाके वहां? इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। माशी बदहाली का आलम ये कि स्टेट बैंक का आपका जो गवर्नर है रो रहा है, जरा बदले नहीं रहे हमारे पास। अच्छा, ये माशी बदहाली से जो डरा रहे हैं वही तो माशी बदहाली के जिम्मेदार हैं। तो सर पैसा नहीं है ना? ये जो बैरून मुल्क बैंक भरे हुए हैं, जिन्होंने मुल्क से दौलत लूटी है, आज अदालतों से टकरा रहे हैं। पाकिस्तानियों का $400 बिलियन जो बाहर पड़ा हुआ है, यही हमें एक तरफ जो है वो मकरूज रखे हुए हैं, दूसरी तरफ हमें खौफ तो सर किस तरह निकले उससे बाहर? आपकी कोई माशी पॉलिसी तो है नहीं? हाँ बिल्कुल है हमारी पास माशी पॉलिसी। हम ये समझते हैं कि ये खुद नसारी का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, करप्शनों को खत्म करके पाकिस्तान में टैक्स कल्चर को फरोग अगर आपको इक़्तिदार दे दिया जाए मैं साहब को जी, आपकी पार्टी हमने पूरा एक नक्शा साहब कमेंट करें ताकि मैं फिर आगे भाई साहब के पास जाऊंगा। आप इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट, वो कह रहे जी रोशन मुस्तकबिल है बहुत, इतनी भी फैक्चुअली खराब हालत नहीं है हमारी। मैं तो कहता हूं अगर अंधेरा मुस्तकबिल भी हो तो गनीमत है, रोशन तो दूर की बात। रह गई बात, इन्होंने लेने होते हैं वोट, ये अवाम के बारे में बात नहीं कर सकते। मैंने चूंकि किसी से वोट नहीं लेना, अब ये वो अवाम है जिन्होंने हमेशा चोरों चिकारों को आगे लगाया है। इन जैसे जो शुरफा हैं, सेल्फ मेड मुअज़्ज़ज़ीन हैं, इनको कभी अवाम ने घास नहीं डाली। अच्छा कोई भारी मैंडेट ले नहीं मिला कभी, सब्र करें। ये इतने बात सुने, बारिश भी है, बाकिरदार भी हैं, मेहनती भी हैं, काबिल भी हैं, अवाम ने कभी इनको मुंह नहीं लगाया, चोरों को ले आते हैं। सुभान अल्लाह भाई, आपके अवाम के आपको मुबारक हो। ठीक है साहब ने बात क्लियर कर दी। बात करते हुए सोचते भी नहीं बात ये बात करते हुए सोचते भी नहीं कि कितनी खौफनाक कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये देखें, बात सुने, मैं इनकी ओवरऑल जो इनका माइंड सेट है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन अब फरीद पराचा कहीं से इलेक्शन लड़े, इसके मुकाबले पे हो चोर चकार उचक्का, जिसके बाद पैसा भी हो, मसल भी हो, पूरा शहर जानता है, पूरा सूबा जानता है बदमाश है, जीतेगा वो। राइट, इनके बारे में मशहूर था, इक्को सीट फिर भी टीट,
یہ کبھی اچھا۔ 2/3 لے کے کیا، یہ تو کبھی سمپل میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں نہیں آئے. بالکل نہیں تو آئے. کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی ایک اور فیکٹ، یہ بھی فیکٹ اس کی وجہ ہے کہ عوام کو ان کی شکلیں دیکھ کے کوفت ہوتی ہے. عوام کو کن کو؟ جماعت اسلامی کو دیکھ کے کوفت ہوتی ہے؟ پراجا صاحب کو دیکھ کے؟ نہیں وہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، اچھا کیونکہ وہ خود چور ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی جناب رسول بھائی صاحب. ملاوٹ کرنے والے، دودھ میں ملاوٹ، پاکستان کے اچھے تو نہیں ہیں، کرنے خراب ہیں جی، مگر میں سمجھتا ہوں ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں لوگوں میں بڑی صلاحیت ہے، اور جب یہ بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کی عادات جو ہیں بالکل بدل جاتی ہیں، محنتی ہو جاتے ہیں. جو ادھر کا نظام ہے جہاں یہ 2 نمبری کام نہیں ہو اڈاپٹ سکتے، کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. نہیں تو وہ اس ماڈل میں ڈھل جاتے ہیں. وہاں بھی 2 نمبریاں لہٰذا کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کی اب بھی قدر ہے، گو کہ پاکستان میں اتنی خرابی پیدا ہوئی ہے، کلچر میں خرابی پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انفرادی طور پر جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کی وقت ہے، انہیں بلایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہاں امریکہ کے حالات شاید خراب ہوں، فرید پراچا صاحب کہتے ہیں، لیکن یہاں ساری دنیا، سارا پاکستان امریکہ جانا چاہتا ہے. وہ ویزے کی لائن میں کھڑے ہیں، سویڈن جانا چاہتے ہیں، جاپان جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں. اور جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو اچانک وہ محنتی بن جاتے ہیں، اور پھر پتا چلتا ہے کہ ان میں واقعی صلاحیتیں ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو ایک اچھا نظام دیا جائے. اب نظام جو ہے وہ صرف لیڈران سے نہیں بنتا. ہاں ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان میں بہت خرابیاں ہیں، لیکن وہ خرابیاں ویسی ہی ہیں جیسے پولیس والے میں ہیں، جیسے جج میں ہیں، جیسے. میرا آپ سے ایک سوال ہے سر. جی، ہم نے سائنس میں کیا ایسا بریک تھرو کیا ہے جس پہ ہم یہ کہیں کہ جی پوری 100 سال کی جو ویسٹ کی ہسٹری ہے، جس میں انہوں نے 19 سینچری میں جو انوینشنز کی، اس کا میچ کا کوئی چوری کا ایٹم بم بنایا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ صاحب کیا کہا آپ نے؟ جی اس کا سادہ سا میں نے کہا جواب ہے چوری کا ایٹم بم بنایا ہے جس کو بنے ہوئے بھی 70 سال ہو گئے ہیں، وہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سائنسی کارنامہ ہے چوری کا کہیں یا جو بھی، خیر وہ ٹیکنالوجی پہلے سے آپ موجود بتانا تھی. کیا بریک تھرو ہے سر؟ نہیں تو کوئی سائنٹسٹ کیا پروڈیوس کیا انہوں نے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بریک تھرو نہیں. AGC بھی کچھ نہیں کر سکی سر؟ کہ پاکستان کو اگر دنیا کے سائنسی نقشے پر دیکھا جائے تو ہمارا ادھر کوئی مقام نہیں. وی آر ناٹ ریکگنائزڈ ان دا ورلڈ آف سائنس. ہاں اب یہاں ہماری یونیورسٹیوں سے بہت سے پرچے چھپنے لگے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کانٹینٹ سے خالی ہیں، کہ ان میں جعلی قسم کی باتیں اکثر اوقات پائی جاتی ہیں. AGC کا ایکسپیرینس بھی سر اتنا کامیاب نہیں ہوا. ہاں چوری کی بہت باتیں، پیسہ لگایا چوری کی لیکن باتیں، کامیاب نہیں ہوا. جی حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چوری کی باتیں، پکڑے گئے ہیں پلیجرزم وغیرہ میں. ٹھیک ہے. میں پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں، مجھے پتا ہے کتنے چور پکڑے گئے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ چھاپ دیا اپنے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بھی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہ بات صحیح ہے، پلیجرزم ہوئی. بڑے بڑے پروفیسرز میں جانتا ہوں جو پکڑے گئے پلیجرزم کے الزام میں، اور بہت سے بھی ہیں جو نہیں پکڑے گئے. تو یہ تو ہمارا تعلیم مقام ہے کہ جی اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. اب حال میں AGC کے ساتھ میری بحث رہی ہے ایک مسئلے کے اوپر. ایک تھیسس جو بلوچستان یونیورسٹی میں لکھا گیا تھا اور جس کی بنا پر فزکس کی PhD دے دی گئی تھی. جب میں نے وہ دیکھا اور کئی اور فزسسٹ نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو بالکل ہی غیر عقلی باتیں ہیں. اور اس پہ تھیسس پہ ڈاکٹریٹ ملی ہوئی ہے. تھیسس پہ ڈاکٹریٹ ملی ہوئی ہے. اور جب ہم نے AGC سے اس پر بحث کی، ہم نے کہا کہ کسی صورت، یہ ایک AGC ڈسٹنگوش پروفیسر کی سپروائز کی ہوئی تھیسس تھی، ہم نے کہا کہ اس پر PhD نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا خیال ہے. تو چلیے میں نے پھر 2 نوبیل پرائز ونرز، ایک سٹیون وائنبرگ اور ایک جیک سٹائنبرگر، ان کو یہ تھیسیس کی کاپی بھیجی. اور انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی فضول تھیسس ہے، اس میں ہر چیز، ہر بات جو ہے وہ فزکس کے اصولوں کے منافی ہے. اس کو کسی صورت کسی طور پر ڈگری نہیں ملنی چاہیے، لیکن AGC نے اس کو قبول کر لیا. آؤٹ اسٹینڈنگ بات آپ نے بتا دی ہے. بات چل رہی ہے حسن نثار صاحب اور حود بھائی صاحب کا پوائنٹ آف ویو میرے سامنے ہے
پاکستان کی ان کی جو فیکٹس دے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، پراچا صاحب جو فیکٹس دے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. پراچا صاحب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے خلاف جلغار کر سکتا ہے کہ ہمارا مقام بہت بلند ہے تعلیم سے لے کے معیشت تک میں. ڈیبیٹ جاری ہے، انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے آج کا پروگرام. بریک میں واپس آتے اسی پروگرام میں. It was a very warm welcome back. میری تو عقل حیران ہے کہ پراچا صاحب جس ملک کے اندر پروفیسر جو ہیں وہ، اور یہ صحیح بتا رہے ہیں، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی دیکھا ہے میں نے، پلیرزم کرتے ہوں، وہاں آپ دفاع پاکستان کونسل بنا کے ان ملکوں کے ساتھ ٹکریں کہاں لیں گے پراچا صاحب، جو کہ منبع تعلیم ہے، جہاں لوگ جا کے تعلیم کے بڑے بڑے وظیفے لیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی ایک سرٹیفکیشن ہے کیمبرج ہارورڈ میں جا کے پڑھنا، جس طرح ایک زمانے مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی. سر کس طرح مقابلہ کرے آپ کی دفاع پاکستان کونسل مقابلہ کس طرح کرے گی سر ورلڈ کا؟ بات یہ ہے کہ جہاں خرابی ہے، خرابی کو نہ جسٹیفائی کو کر سکتا ہے، نہ خرابی کی بنیاد کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خرابیاں ہیں موجود، اصلاح کی کوششیں ہونی چاہیے. اچھا، اور کیا اس بنیاد کے اوپر کہ چونکہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ہم ڈرون حملے بھی قبول کر لیں، نیٹو سپلائی بھی قبول کر لیں، مرنا بھی قبول کر لیں، لاشیں بھی قبول کر لیں، ان کے دہشت گرد بھی قبول کر لیں جن کو وہی ٹرین کر کے یہاں بھیجنا پڑے گا، وہ سارے کے سارے ہم قبول کر لیں، تو میں نہیں یہ کر سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں دہشت گرد امریکہ ٹرین کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، لیکن ریمنڈ ڈیوس نیٹ ورک جو ہے وہ کیا تھا؟ یہاں پر وہ یہاں دہشت گردی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، تلاش نہیں کرتا، پھیلاتا پھر رہا تھا، جا کے لوگوں کو مار رہا تھا اس. اور یہ سارے نیٹ ورک آج بھی موجود ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو آنے کی اجازت دیں یہاں پر جو ہے. تو دہشت گرد امریکہ ہے نا آپ کے نزدیک؟ امریکہ اس کے خلاف آپ کی دفاع پاکستان کونسل ہے. ہم صرف نہیں عوام ہے، یعنی آپ صرف دفاع پاکستان کونسل کا پوچھ رہا ہوں آپ سے. حسن نثار صاحب آپ بڑا مسکرا رہے، خیریت سر کیا ہو گیا؟ ایسی میں یہاں پہ کیا لطیفہ پھوٹ گیا ہے ہم میں میرے ان کے درمیان؟ میں نہیں قبول کرتا، جی حسن صاحب پھر روک لیں. یہ ریگن کے زمانے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ٹٹیری سی بیٹھی کسی وہ سٹول پہ چڑھی ہوئی، وہ مسجد شہداء کے بعد میں گاڑی دلوا رہا تھا، میں گیا تو وہ نعرے مار رہا تھا ایک بندہ، تو کوئی 10 20 30 بندے اس کے ارد گرد کھڑے کہ سن لو گورباچوف اور تم بھی سن لو ریگن. یہ ٹوٹل بڑھ گئے، میں نہیں مانتا، میں نہیں سنتا، مار مار کے انہوں نے دھوڑ پٹ دیتی ہے، میں نہیں مانتا. اب مجھے ایک بات بتائیں پراچا صاحح سے پوچھ کے کہ یہ حکم کس کا ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں؟ یہ جو گند مسلط ہے 64-65 سال سے، وہ میرے پہ اس لیے مسلط ہے کہ میں گندا ہوں. یہ حکم کس کا ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ ان سے پوچھ کے بتائیں مجھے. کس کا فرمان ہے؟ obviously آپ کو پتہ صحیح ہے، لیکن کیا ہمیں گندا ہی رہنا چاہیے اور ہم یہ قبول کر لیں کہ ہم گٹر میں گریں گے، ہم اس سے یہ بات بھائی اس کا اتنا فرق ہے کہ یہ لیکن ایسا آپ ایکنالج کرتے ہیں آج کے یہ ساری برائیاں پاکستان کی قوم میں محفوظ قوم ہے ہوتی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جی خرابیاں تو پہلے تو سر ہمیں انٹرنل ڈیفنس ٹھیک کرنا ہے. ہم یہ کیا سمجھ لیں کہ جی خرابیاں. حسن نثار صاحب واٹ از دا وے اہیڈ؟ اور پھر آپ سے پوچھوں گا میں یہ طریقہ کیا ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا؟ بات سنیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس دن فرید پراچا صاحب جیسے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ لعنت ہے تم پہ، تم کس کے ماننے والے ہو اور تمہارے کردار کیا ہیں، تمہاری پرفارمنس کیا ہے، تمہاری آؤٹ پٹ کیا ہے، خدا کی قسم اس ملک کا نصیب یہ چنگا ہے پگل ہے بیڑ ہوتا ہے، یہ نہیں کام بنے گا. دیکھیں یہ عزت اور غیرت جو ہے نا، اٹ از آلویز ویری ڈیپلی روٹیڈ ان اکنامک، ٹیکنالوجیکل اینڈ کلچرل ریالٹیز. رائٹ، یہ کوئی ہوائی کام نہیں ہے. غیرت ہم ایموشنل پروگرام ختم نہیں ہوگا. جو پروسٹیٹیوشن، اگر پروسٹیٹیوشن یہاں بہت بڑھ گئی ہے، سرویز آ رہے ہیں، تو وہ بغیرتی نہیں ہے بھائی. اچھا وہ کیا ہے؟ بھوک جو ہے نا کہتے مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. اور میرے آقا نے پناہ مانگی ہے افلاس سے. اس ملک کی اکانومی برباد ہے، اس ملک کی موریلٹی برباد ہے. یہ آدھا ملک گواہ بیٹھے، پھر یہ کہتے ہیں برائیوں کے ڈھیر ہو. اچھا ٹھیک. حسن نثار صاحب آج جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے وہ کریٹیکل انالیسس کر رہے ہیں اور بڑا وہ پوائنٹ بلینک انالیسس کر رہے ہیں. اور نہیں ایک منٹ، میں ذرا پرویز ہود صاحب نے بہت، یہ میں بیسیکلی اسی قبیلے کا آدمی، اسی مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوں، لیکن انہوں نے بھی 2-4 بڑی لوز باتیں کر دی ہیں. بڑا پوٹینشیل ہے. وہ کیا پوٹینشیل ہے؟ ری سائیکلنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں علوم کی. علوم کا منبع تو بیسٹ ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ باہر جاتے محنتی ہو جاتے ہیں، محنتی نہیں ہو جاتے، کمچور. ان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ جیسے گندی غذا اندر چلا جائے تو کہہ نہیں آ جاتی.
It throws you out. حسن نثار صاحب وہاں کسی کام چور کی گنجائش ہی نہیں ہے. رائٹ پرویز بھائی صاحب یہ بہانہ وہ کہتے ہیں تمیز لگی پھٹنے نیاز لگی پھٹنے. جذباتی ہو گئے ہیں. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ پوٹینشیل نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ پوٹینشیل ضرور ہے. انہوں نے کئی بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ یہاں پر تعلیم کی خرابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں اصلاح کرنا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے سے ہی ہو سکتا. لیکن تعلیم سے مطلب یہ نہیں کہ زیادہ سکول بنائیں، زیادہ کالج بنائیں، زیادہ یونیورسٹیاں بنائیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوالٹی جی بالکل کوالٹی، اور کوالٹی کے ساتھ کوالٹی کا مطلب ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا. سب سے پہلے تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دماغ کھولا جائے. یہ پوائنٹ ہے. جب تک کریٹیکل تھنکنگ نہ ہو تو یہ ساری تعلیم بیکار ہے. لیکن پرویز بھائی صاحب یہاں تو جذباتیات اتنی طاری ہے ہمارے اوپر کہ اس جذباتیات سے باہر نکلیں گے تو کریٹیکلی سوچیں گے کہ پاکستان امریکہ کے لیٹ سپوز تعلقات کس نیچر کے ہونے چاہیے. کامران صاحب جی حسن صاحب پرویز ہود بھائی صاحب از ناٹ بینگ فیئر ٹو می. میں بات بالکل سائنٹیفک مدلل کر رہا ہوں. میں ویسے اس مسئلے میں جذباتی ہوں. میں اگر لاؤڈ ہوں یا میرا لہجہ جذباتی ہے تو پلیز کوئی ایک فیکٹ ہے جس کو چیلنج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی پرویز صاحب جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک نہیں آپ مجھے کوئی نہیں کہہ رہا سر، جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی. ان کا اپنا جی پرویز بھائی صاحب جی بات یہ کہ اپنے آپ سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک اگر سیلف اسٹیم نہ ہو، اگر ہم اپنی نظروں میں اتنے تک گر جائیں تو پھر بہتری کا کوئی امکان نہیں بنتا. لہذا ہمیں اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں اکثر ٹی وی کے پروگراموں میں پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو سب اتنا برا کہا جاتا ہے کہ اس سے ہم اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں تنقید ہونی چاہیے. ہم میں بہت خرابیاں ہیں، مگر وہ خرابیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان کو سدھار نہیں سکتے. سدھارنے کا راستہ کیا ہے؟ تعلیم کو بہتر کرنا. اور تعلیم سے جو ہم غلط باتیں بچوں کو پڑھاتے ہیں، مثال کے طور پر ہندوستان سے نفرت کرو، امریکہ سے نفرت کرو، غیر مسلموں سے نفرت کرو، اسے ختم کرنا پڑے گا. اسے ختم کرنا ہوگا. اپنے اندر برداشت نہیں، لیکن اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی کہ ہم سب کو برابر. راجہ صاحب اگر پرویز بھائی صاحب کی بات صحیح آپ مان لیں تو پھر پالیٹکس کس طرح ہوگی اگر آپ ہم ہندوستان کو دشمن نہ قرار دیں، امریکہ کو دشمن قرار نہ دیں؟ معاملے کو جو میڈ ایزی کر رہے ہیں نا، میں بریک لے گا وہ جواب دے لوں. چلے پھر آپ پھر میری تفصیل لے جی. یہ بحث ویورز جاری ہے. 3 انٹلیکچوئلز ہمارے پاس، 1 پولیٹیشین، 2 انٹلیکچوئلز موجود ہیں پروگرام میں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں جانے سے پہلے جو میں سمجھاؤں نا راجہ صاحب گفتگو سے وہ یہ کہ نہ اپنی نظروں میں اتنا نیچے گرنا چاہیے. پرویز ہود بھائی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نہ اپنی نظروں سے اتنا اوپر اٹھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے علاوہ کو نظر ہی نہ آئے. اتنی بڑی پاورز بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دفاع پاکستان کونسل کریں گے، نیٹو سپلائی لائن روک دیں گے، ڈرون آگے کھڑے ہو جائیں گے. سر یہ بھی تو ریئلسٹک ہے پرائز صاحب. دیکھیں کامران، دنیا کے اندر طاقت کے یہ فلسفے نہیں ہوتے. اور اگر یہ فلسفے ہوں تو لوگ صرف اپنے اسلحے کی فہرستیں جاری کر دیں اور ملکوں پہ قبضے کر لیں. تو پھر کیا ہوتا ہے سر؟ مطلب افغانستان نے کیا ہے، ایران کر رہا ہے، کوریا نے کیا ہے. مطلب دنیا کے اندر ایک دوسرا راستہ. لیکن میں ایک دوسرے ٹاپک پہ جس پہ کی بات کی گئی ہے اس میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پلیز. ایک تو حسن نثار صاحب نے یہ کہا کہ جس دن یہ کھڑے ہو جائیں گے عوام پر لعنت بھیجنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام تو مظلوم ہے. یہ جو طبقہ ہے کہ جس نے نہ سسٹم آف ایجوکیشن ٹھیک کیا ہے، نہ لوگوں کو پینے کا پانی دیا ہے، جنہوں نے جاگیرداری کے نظام میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو سوچ اور سمجھ نہیں دی، ان کو کوئی سسٹم اور نظام نہیں دیا. لعنت تو ان پہ بھیجنی چاہیے. عوام پہ نہ بھیجیں. عوام تو مظلوم ہے. حسن صاحب عوام پہ نہ بھیجیں. جی پلیز کر لیں. میں دوسری بات بھی مکمل پھر آپ پہ. یہ غلط کہہ رہے ہیں حسن صاحب. یہ جاننے کے لیے کہ فرید پراچا نیک آدمی ہے، اس کے سامنے جو کھڑا ہے وہ سمگلر ہے، اس کا پینے کے پانی اور کسی چیز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں وہ عوام سمگلر کو ووٹ کیوں دیتی ہے. حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں وہ عوام آپ کو کیوں ووٹ دیتی ہے. یہ ٹھیک ہے، میں حسن نثار صاحب کی شکریہ عوام کو مکھن لگا رہے ہیں، ووٹ ان کو پھر بھی نہیں ملنا. لیکن یہ کہ اس نظام سرمایہ داری کے اس کے لیے بات سنیں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں لوگوں کی ہڈیاں توڑ دی جا رہی ٹھیک ہے. عام آدمی سے کیا توقع رکھے حسن نثار صاحب؟ عام آدمی بہت چالاک ہے، بڑا مکار ہے. اس کو نہیں پتا کہ فرید پراچا کے سامنے جو کھڑا ہے وہ چور ہے، چکار ہے، ٹیکس چور ہے. اس کے لیے کون سی عقل چاہیے؟ ہاں جی نہیں ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اس کو ایجوکیٹ کون کر رہا ہے؟ میڈیا کا کیا رول ہے؟ ہم تو بتا کے تھا کہ جمشید دستی کا بتایا ہم نے آپ کو. اور میں ڈگری جعلی ہے.
اب تو پھر یہ نا elect ہو کہ گیا۔ اس سے یہ سارے اس سسٹم کی خرابی ہے نا، جہاں متناسب نمائندگی ہو جائے، ترکی اور کے اندر سسٹم جو میں ہے ایک وہ بندے اگر کی تبدیلی خرابی آئی ہے۔ وہاں بھی تو یہی سارے تھے نا جی اچھا جی حسن صاحب، اس کے بعد ون بر بناتا ہوں، اور آپ سے پھر ایک سوال پوچھنا ہے۔ ایک بات سوال سنیں، بند جی جس حسن صاحب، آدمی کو بات سنیں، جی۔ جو آدمی نوالا توڑ کے کان میں نہیں ڈال رہا، منہ میں ڈال رہا ہے، اس بغیرت کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے، یہ فرید پراچا کون ہے، اور یہ سمگلر کون ہے۔ خام پراچا صاحب مارے جا رہے ہیں، اس لیے برباد ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے عقل نہیں چاہیے، شعور نہیں ہے عوام میں۔ نہیں وہ عقل نہیں ٹھیک ہے، ہم چاہیے، پھر بھی تعلیم عوام نہیں کی چاہیے۔ اصلاح کریں گے، ان کا حالانکہ آپ کے شعور فائدے میں پیدا بات کریں جاری گے۔ ہے، یہ بات یہ بننی ہے اگر آپ ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو شعور نہیں ہے۔ نہیں، اس کے باوجود ہمیں لوگ منتخب شعور کرتے کیوں ہیں نہیں ہے نا جی، سر؟ اس کے باوجود کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا وہ کیا چاہوں گا منتخب یار، 56 سال ہو گئے کہ آپ کو زبان دھکے اتنی کھاتے ہوئے۔ سخت ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اس زبان میں ایک اپنا تشدد ہے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر ٹی وی پر جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تو بہت کرخت زبان استعمال ہوتی ہے، جو کہ ہماری قوم کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم بڑے گھمبیر مسائل سے دوچار ہیں، ہمیں عقل و شعور کی بنیاد پر مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور گالم گلوچ سے کوئی مسئلہ ٹھیک ہے۔ حل نہیں ہوتا۔ حسن صاحب بہت شکریہ۔ اگر آپ اچھا یہ نہیں، ایک بات چلتے جی، جی۔ چلتے سن لیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا خود سے نفرت نہیں، میرا ایک شعر ہے کہ اگر تجھے یقین ہے تو فتح میں بدل دے گا تو کیوں شکست سے پہم کر رہا ہے تو۔ ایک آدمی جو اپنی شکست ہی نہیں تسلیم کرتا وہ فتح کی تیاری کر ہی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ یہ حسن خود سے صاحب، نفرت کی بات بہت نہیں شکریہ، آپ ہے۔ کا ٹائم کم ملا مجھے پتا ہے، Most میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ خود بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم مینج کیا اپنا، بہت اچھے بات پروگرام میں تشریف لائیں آپ۔ ویوز یہ آج کا پروگرام تھا، بالکل کنکلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں شعور ہے، آپ جج کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے کس طرح لے کے جانا ہے، اس ملک میں جہاں پہ پروفیسرز پلیجرزم پکڑے جاتے ہیں، اس کو کس طرح چینج کرنا ہے، وہ انقلاب کب آئے گا، اذہان کا، ذہنوں کا۔ ٹائم از دا بیسٹ جج۔ مجھے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔